یہ ایک ایسا عمل ہے جو ہر روز ہر لمحے ہمارے جسم کے اندر ہوتا ہے، لیکن ہم میں سے زیادہ تر لوگ اس پر کبھی دھیان ہی نہیں دیتے۔ تو آئیے آج خوراک کو توانائی میں بدلنے کے اس ناقابل یقین سفر پر چلتے ہیں جو ہمارے اندر مسلسل جاری رہتا ہے۔ تو چلیں سیدھا اسی سوال سے شروع کرتے ہیں، جیسے ہی کوئی نوالا منہ میں جاتا ہے اس کے بعد آخر ہوتا کیا ہے؟ یہ سننے میں تو ایک بہت ہی عام سا عمل لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک انتہائی پیچیدہ اور زبردست منظم نظام کام کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ ہے وہ نظام، ہمارا نظام انہضام۔ اسے جسم کی ایک جدید ترین فوڈ پروسیسنگ فیکٹری سمجھ لیں۔ یہ ایک لمبی سی ٹیوب ہے جو ایک سرے سے خوراک لیتی ہے، اسے راستے میں پروسیس کرتی ہے اور اس میں سے کام کی ہر چیز یعنی توانائی نکال لیتی ہے۔ اس پوری فیکٹری کا کام بنیادی طور پر 6 مرحلوں میں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے خوراک کو اندر لے جانا، پھر ہاضمے میں مدد دینے والی خاص رطوبتیں خارج کرنا، اسے اچھی طرح ملانا، پھر کیمیائی طور پر اسے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑنا، ان میں سے غذائی اجزاء کو جذب کرنا، اور آخر میں جو کچھ بچ جائے اسے فضلے کے طور پر باہر نکال دینا۔ تو چلیں اس فیکٹری کی دیواروں کے اندر جھانک کر دیکھتے ہیں کہ یہ اتنی مؤثر طریقے سے کام کیسے کرتی ہے، کیونکہ اس کی اصل طاقت اس کی بناوٹ میں چھپی ہے۔ یہ جو ہاضمے کی نالی ہے جسے گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریکٹ کہتے ہیں، یہ کوئی عام سا پائپ نہیں ہے۔ اس کی دیوار اصل میں 4 الگ الگ تہوں سے مل کر بنی ہے، اور ہر تہہ کا اپنا ایک بہت خاص کام ہے۔ اگر ہم اندر سے باہر کی طرف دیکھیں تو سب سے اندرونی تہہ ہے میوکوسا۔ یہ وہ تہہ ہے جو خوراک کے ساتھ براہ راست رابطے میں آتی ہے۔ اس کے ٹھیک نیچے سب میوکوسا ہے جس میں خون کی نالیاں اور اعصاب کا پورا جال بچھا ہوا ہے۔ پھر آتی ہے مسکولیرس، یہ پٹھوں کی ایک بہت طاقتور تہہ ہے جو خوراک کو آگے دھکیلتی ہے اور مکس کرتی ہے۔ اور سب سے باہر سیروسا ہے جو اس پورے نظام کو باہر سے محفوظ رکھتی ہے۔ چلیں اب اس سفر کو بالکل شروع سے دیکھتے ہیں۔ پہلا پڑاؤ جہاں یہ سارا عمل شروع ہوتا ہے یعنی منہ سے۔ یہاں پر ہاضمے کا آغاز میکینیکل طریقے سے ہوتا ہے۔ دانت خوراک کو چھوٹے ٹکڑوں میں پیستے ہیں اور زبان اسے لعاب کے ساتھ اچھی طرح مکس کرتی ہے۔ اس عمل سے خوراک ایک نرم سے گولے کی شکل اختیار کر لیتی ہے جسے سائنسی زبان میں بولس کہا جاتا ہے۔ اور اب ایک دلچسپ بات، ہمارا جسم روزانہ کتنا لعاب یا تھوک پیدا کرتا ہے؟ تقریباً 1.5 لیٹر۔ یہ مقدار کافی حیران کن ہے، لیکن ہاضمے کے عمل کے لیے یہ انتہائی ضروری بھی ہے۔ اس لعاب میں صرف پانی نہیں ہوتا، اس میں سلائیوری ایمیلیز نام کا ایک انزائم ہوتا ہے جو کاربوہائیڈریٹس کو یہیں منہ سے ہی توڑنا شروع کر دیتا ہے۔ لنگول لائپیز چکنائی کو ختم کرنے کی تیاری شروع کرتا ہے، اور میوکس اس خوراک کے گولے یعنی بولس کو اتنا چکنا بنا دیتا ہے کہ وہ آسانی سے گلے سے نیچے اتر سکے۔ تو اب ہمارا بولس تیار ہے اپنے اگلے سفر کے لیے، اور یہ سفر ایک انتہائی منظم اور خودکار عمل کے ذریعے ہوتا ہے جسے ہم نگلنا کہتے ہیں۔ نگلنے کا عمل 3 مرحلوں میں ہوتا ہے۔ پہلا مرحلہ تو ہمارے اختیار میں ہوتا ہے جب زبان خوراک کو پیچھے کی طرف دھکیلتی ہے، لیکن اس کے بعد سب کچھ خود بخود ہوتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں دماغ 1 سیکنڈ کے لیے سانس کی نالی کو بند کر دیتا ہے تاکہ خوراک غلط جگہ یعنی پھیپڑوں میں نہ چلی جائے، اور تیسرے مرحلے میں غذائی نالی کے پٹھے ایک لہر کی صورت میں سکڑتے ہیں اور خوراک کو سیدھا معدے کی طرف دھکیلتے ہیں۔ ان تصاویر میں یہ عمل بہت واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ دیکھیں کس طرح زبان بولس کو پیچھے دھکیل رہی ہے، اور پھر سانس کی نالی پر ایک ڈھکن سا آ جاتا ہے تاکہ خوراک محفوظ طریقے سے اپنے راستے پر یعنی غذائی نالی میں چلی جائے۔ اور یہ سب کتنی تیزی سے ہوتا ہے، ناقابل یقین حد تک تیز۔ ایک ٹھوس نوالے کو غذائی نالی سے گزر کر معدے تک پہنچنے میں صرف 4 سے 8 سیکنڈ لگتے ہیں۔ یہ پٹھوں کی لہر جسے پیرسٹالسس کہتے ہیں، اس کی ایک بہترین مثال ہے۔ اب بولس اپنے سفر کے سب سے اہم اور کہہ سکتے ہیں کہ سب سے ڈرامائی حصے میں داخل ہوتا ہے، معدہ، جو ایک طاقتور کیمیائی ری ایکٹر کی طرح کام کرتا ہے۔ یہ جے شکل کا عضو صرف خوراک جمع کرنے والی تھیلی نہیں ہے، یہ خوراک کو کچھ دیر کے لیے ذخیرہ کرتا ہے اور ایک مکسنگ چیمبر کے طور پر کام کرتا ہے، جہاں خوراک کو طاقتور تیزابوں اور انزائمز کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ معدے کے پٹھے مسلسل سکڑتے اور پھیلتے ہیں جیسے کوئی واشنگ مشین ہو۔ یہ لہریں خوراک کو آگے دھکیلتی ہیں، لیکن معدے کا آخری سرا تنگ ہونے کی وجہ سے زیادہ تر خوراک واپس اچھال دی جاتی ہے تاکہ وہ مزید باریک پس سکے۔ اس عمل کے آخر میں خوراک ایک گاڑھے سوپ جیسے مائع میں بدل جاتی ہے جسے قائم کہتے ہیں۔ معدے کا ماحول کتنا شدید ہوتا ہے، اس کا اندازہ اس کی تیزابیت سے لگائیں۔ اس کی پی ایچ سطح صرف 2 ہوتی ہے، یہ تقریباً بیٹری کے تیزاب جتنی تیز ہے۔ اس شدید تیزابیت کے 2 بڑے فائدے ہیں۔ پہلا، یہ خوراک کے ساتھ آنے والے زیادہ تر نقصان دہ جراثیموں کو ختم کر دیتی ہے، اور دوسرا،
یہ پروٹین کے پیچیدہ مالیکیولز کو کھول دیتی ہے تاکہ ہاضمے کے انزائمز ان پر آسانی سے اپنا کام کر سکیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارا عمل اتنی خوبصورتی سے اور اتنے بہترین طریقے سے کنٹرول کیسے ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے ایک پوشیدہ ماسٹر مائنڈ ہے، ایک ایسا کنٹرول سسٹم جو ہمارے سوچے سمجھے بغیر کام کرتا ہے۔ اسے کہتے ہیں انٹرک نروس سسٹم یا مختصراً ENS، یعنی آنتوں کا اپنا اعصابی نظام۔ اسے اکثر آنت کا دماغ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تقریباً 100 ملین یعنی 10 کروڑ اعصابی خلیوں کا ایک جال ہے جو ہماری پوری غذائی نالی میں پھیلا ہوا ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ تعداد ہماری پوری ریڑھ کی ہڈی میں موجود اعصابی خلیوں سے بھی زیادہ ہے۔ یہ نظام ہمارے مرکزی دماغ سے پوچھے بغیر ہاضمے کی رفتار اور رطوبتوں کو خود کنٹرول کر سکتا ہے۔ تاہم ہمارا مرکزی اعصابی نظام اس پر اثر انداز ضرور ہو سکتا ہے۔ جب ہم پرسکون ہوتے ہیں تو آرام اور ہضم والا سسٹم ہاضمے کو تیز کرتا ہے، لیکن جب ہم تناؤ یا خطرے میں ہوتے ہیں تو لڑو یا بھاگو والا سسٹم فوراً ہاضمے کو سست کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پریشانی اور ٹینشن میں اکثر بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ یہ پورا پیچیدہ نظام ایک نوالے کو چبانے سے لے کر اسے توانائی کے چھوٹے چھوٹے مالیکیولز میں بدلنے تک ہماری کسی بھی شعوری کوشش کے بغیر چلتا رہتا ہے، اور یہ بات سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہمارا جسم ہمارے علم کے بغیر اور کتنے حیران کن اور ناقابل یقین کام ہر لمحے سر انجام دے رہا ہے۔